اسلامیات کلاس میٹرک یونٹ 1 تا 12 کورس کوڈ نمبر 201 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ آج ہم اس میں بلند خوانی کریں گے امتحانی مشق نمبر 2 یونٹ 4 تا 6 کے سوال نمبر 4 اور اس کے جواب کی۔ زکوٰۃ سال میں کتنی مرتبہ دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ کے اصول اور فوائد لکھیں۔ زکوٰۃ سال میں کتنی مرتبہ دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ کے اصول و فوائد لکھیں۔ جواب: زکوٰۃ کی لغوی معنی: زکوٰۃ کی لغوی معنی پاک کرنا، بڑھانا اور ترقی دینا ہے۔ زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی: شریعت میں زکوٰۃ سے مراد سال میں ایک دفعہ مال و دولت میں سے 2.5% غربا میں تقسیم کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت: اسلام میں نماز کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو بدن سے تعلق رکھتی ہے اور زکوٰۃ مال سے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ نماز بندے پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور زکوٰۃ دوسرے بندوں کا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال میں مانگنے والے اور محروم کا حق مقرر ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت: قرآن مجید میں 82 آیات میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ مثلاً حکم دیا گیا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص اسلام کے احکام اور مسائل پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز کے بعد زکوٰۃ کو پہلا درجہ دیتے۔ ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ الجبلی کہتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 کاموں کا وعدہ لیا۔ نمبر 1، میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا۔ نمبر 2، جب مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی تو زکوٰۃ ادا کروں گا۔ نمبر 3، میں تمام مسلمانوں کی بھلائی چاہوں گا۔ زکوٰۃ کی فرضیت: اگرچہ مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کی تعلیم ابتدا ہی سے دی جا رہی تھی، لیکن جب 8 ہجری میں مکہ کے فتح کے بعد پورا عرب مسلمان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام مالدار مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا فرض قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ وصول کرو کہ اس کے ذریعے سے تم ان کو پاک و صاف کرو گے۔ زکوٰۃ کی وصولی کے قوانین: سن 9 ہجری میں زکوٰۃ کی وصولی کے قوانین بنائے گئے۔ تمام عرب میں افسر مقرر ہوئے اور باقاعدہ بیت المال بنایا گیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی: اسلامی شریعت کے مطابق زکوٰۃ سال میں صرف ایک مرتبہ کل مال پر 2.5% واجب ہے اور اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب: مختلف چیزوں کا مختلف نصاب ہے، جیسے سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے، یا اس کی مقدار کے مال و دولت موجود ہو تو بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ کے اصول: نمبر 1، زکوٰۃ جس کو دی جائے اسے مالک بنانا ضروری ہے، اس کی مرضی ہے وہ جہاں چاہے خرچ کرے۔ نمبر 2، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ واجب ہے، البتہ غلے پر زکوٰۃ ہر دفعہ کی پیداوار پر دی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، قریبی رشتہ داروں جیسے ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 4، مسجد کی تعمیر پر زکوٰۃ کی رقم نہیں لگائی جا سکتی۔ نمبر 5، زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہیں۔ نمبر 6، جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے انہیں یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ نمبر 7، زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ نیت کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا مال ہے جو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ادا کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ کے چند فائدے: نمبر 1، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل سے دولت کی محبت نکل جاتی ہے۔ نمبر 2، انسان کنجوسی اور بخل جیسی اخلاقی برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ معاشرے کے امراء سے لے کر غریبوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 4، دولت کی گردش سے معاشرے کا کوئی طبقہ اپنی بنیادی ضروریات جیسی زندگی سے محروم نہیں رہتا۔ نمبر 5، لوگوں کی ضروریات پوری ہونے سے معاشرے میں چوری چکاری، ڈاکہ زنی، لوٹ مار جیسی برائیوں میں کمی آتی ہے۔ نمبر 6، زکوٰۃ معاشرے کے کمزور طبقے کو پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 7، زکوٰۃ بے سہارا لوگوں کا سہارا اور مالدار لوگوں کے لیے ان کے مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حرف آخر: زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرے میں حسن توازن قائم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتے ہیں بہت زیادہ نوازتا ہے۔